بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، اور جو مضمون پچھلے درس سے شروع ہوا تھا عباد الرحمن، آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک وہ شخص رجوع کرتا ہے، رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف رجوع رکھنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے کام میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ بات کے پاس سے، مَرُّوا كِرَامًا، تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جب ان کو یاد دلائی جاتی ہے اپنے پروردگار کی آیتیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گرتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہمیں متقیوں کا پیشوا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور دیے جائیں گے وہ اس میں دعا اور سلام، ان کو سلام اور دعا دی جائے گی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اچھی ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور قرار گاہ۔ قل ما یعبأ بکم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ نہیں پرواہ رکھتا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نہیں پرواہ رکھتا تمہارا پروردگار، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا پروردگار، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہارا پکارنا اس کو، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، پس بے شک تم نے جھٹلا دیا ہے، لہذا فسوف یکون لزاما، عن قریب مدبیڑ ہوگی، یعنی عن قریب تم سے اس بارے میں مدبیڑ اور جہاد یہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان، سورہ 61-77۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں۔ پہلا اس میں سے الزور، زور یہ جھوٹ باطل کو کہا جاتا ہے، یہ باب تفعیل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تزویراً،
باطل ٹھہرانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب تفاعل سے اس کو لیا جائے تو تزوراً جھوٹ بولنے کے معنی میں یہ آئے گا. اس کے علاوہ اگلا لفظ ہے لم یخروا، خرارہ سے ہے. خرارہ باب ضربہ اور نصارہ دونوں سے خرن خرورن، اوپر سے نیچے کی جانب گرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائیں تو باب افعال پر لے جانے کی صورت میں اس کا مصدر اخرارن آئے گا، گرانے کے معنی میں. سمن سم و عمیانا، صمما یہ باب سمع سے صممن، صمن صممن دونوں طرح بہرا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب نصارہ سے اس کو لے لے صمن تو بند کرنے کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوتا ہے. باب افعال سے اس کو لے لے اسمامن تو اس کا معنی آتا ہے اندھا بہرا ہونا. اور باب تفعیل سے تصمیماً بہرا کر دینے کے معنی میں ہی آتا ہے. عمیانا، اعما اس کا مفرد آتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جمع اس کی عامات یا اعماء آتی ہے. یہ باب سمع سے جب اس کو ہم لے عمین عمایتن، عمین اندھا ہونا اور عمایتن گمراہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. باب افعال پر اگر اس کو ہم لے جائے تو اعماء اندھا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، جیسے باب افعال سے اسمامن بہرا ہونے کے معنی میں آ رہا تھا، اسی طرح عمیانن باب افعال سے اعماء اندھا کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور باب تفعیل سے تعمیتن پوشیدہ رکھنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے قرۃ. قرۃ قرارہ سے ہے، باب ضربہ سے قرۃن، اور یہ سمع سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خوشی کی وجہ سے ٹھنڈا ہونا، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک. باب ضربہ نصارہ اور سمع سے قرن قرارن، قرن یہ ٹھنڈا ہونے کے معنی میں اور قرارن قرار پکڑنے کے معنی میں، ٹھہرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لے تقریرن تو یہ اقرار کرنے کے معنی میں آئے گا. اور اگر باب مفاعلہ سے اس کو لیا جائے مقاررتن تو پھر اس کا معنی آئے گا موافقت کرنا. اور باب تفاعل سے تقررن یہ ثابت ہونے کے معنی میں آئے گا. اس کے علاوہ امامن اگلا لفظ ہے اماما، وجعلنا للمتقین اماما. امام پیشوا کو کہا جاتا ہے، پیش امام، خلیفہ، امیر المؤمنین، ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، امیر الجیش. باب نصارہ سے امامتن امام بننے کے معنی میں یہ آتا ہے. باب تفاعل سے تأممن ماں بنانا، اور باب افتعال سے ایتمامن اقتداء کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے یجزون. یجزون جزا یجزی جزاء، باب ضربہ سے بدلہ دینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب تفاعل سے لے لے تو باب تفاعل سے لینے کی صورت میں تجازین یہ تقاضا کرنے کے معنی میں آئے گا. اور باب افتعال سے بھی آ سکتا ہے اجتزاء بدلہ مانگنے کے معنی میں. تحیت تحیت و سلامہ، حیا باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے یہاں پر تحیتاً سلام کرنا، تحیات کہنا، یا عربی میں
حیاک اللہ کہنا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. باب سمع سے اس کو اگر ہم لے لیں حیاتن تو یہ زندہ رہنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب افعال سے احیاءن زندہ کرنا، اور باب مفاعلہ سے محایاتن شرم دلانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب استفعال سے لے لیں استحیاءن تو پھر شرم کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اگلا لفظ ہے یعبأ، قل ما یعبأ بکم، یعبأ عبأ سے ہے. باب فتح سے عبأن اور تفعیل سے تعبیتن پرواہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ باب افتعال سے اعتباءن سب کچھ لے لینے کے معنی میں آتا ہے. اور آخری لفظ ہے لزاما. لزاما یہ باب سمع سے لزامن، اور یہی مصدر باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے لزامن، چمٹے رہنا، جدا نہ ہونا، چمٹے رہنا، اسی معنی میں یہ آتا ہے. باب سمع سے اس کا ایک دوسرا مصدر لزومن بھی آتا ہے، وہ بھی لازم رہنے، پیوستہ رہنے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر باب فعال سے لے لے الزامن تو یہ بھی لازم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب افتعال سے التزامن گردن پکڑنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، تو اس سبق میں ہم نے ان دونوں دروس میں عباد الرحمن کے پورے مضمون میں 12 صفات ہم نے پڑھی. کون کون سی ہے 12 صفات؟ ایک دفعہ پھر سے اس کا تکرار اور اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ عربی کے وہ بقول ایک مقولہ ہے اذا تقرر فی السمع تقرر فی القلب، کہ جب سننے میں بار بار کوئی چیز دہرائی جاتی ہے نا تو وہ دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے. تو اس سلائیڈ میں ہم نے ان کو جمع کیا ہے. مومن کی 12 صفات. پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے، نہ سمجھ لوگوں سے، نہ سمجھنے والوں سے وہ بحث مباحثہ نہیں کرتا، سلام کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی رات اپنے رب کے عبادت میں گزارتا ہے. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے عذاب اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے. پانچواں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر نہ اس میں اسراف کرتا ہے اور نہ اس میں بخل سے کام لیتا ہے. اور چھٹے نمبر پر لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. نمبر 7 لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، حق کی وجہ سے کسی نفس کا قتل اگر مباح ہو جائے تو وہ کرتے ہیں، ورنہ انسان سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں. 8ویں صفت لا یزنون، کبھی بھی زنا نہیں کرتے. لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہیوں کی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی ایسے جھوٹے کام کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر ایسے لغو و لہو کی جگہوں پر گزر ہو تو عزت والے طریقے سے اپنا راستہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. 11ویں صفت اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر اپنے رب کی آیتوں کے سامنے وہ نہیں گرتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ جو کچھ بھی وہ لوگ مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں. اپنی بیویوں اور اولاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیکوں کے لیے پیشوا بننا، یہ سب کے سب یہ کام، یہ چیزیں وہ اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں. تو پھر یہی 12 صفات ہے ایک مومن کے زندگی کے اندر،
ہونے چاہیے جو اس کی کامیابی کے لیے ایک بنیاد، ایک ضروری ہے. ما لا بد منہ جسے کہا جاتا ہے بغیر ان صفات کے اپنے اندر لانے کے کوئی بھی کامیابی وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ناممکن ہی ہوگی. اللہ جل شانہ سے دست بدعا ہے کہ یہ صفات پوری طرح سے ہم تمام مومنین کو ان صفات سے بہرور فرما دے اور ہماری زندگیوں کو انہی صفات کے ذریعے سے منور اور معطر فرما دے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ یہ مضمون بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اگلے مضمون کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.